सन था 610 ईस्वी। अरब की रेत जल रही थी, दिलों में जहालत की तारीकी और माशरे में जुल्म और फसाद की आंधियां चल रही थीं। किसी को किसी का हक नहीं मिलता था। कमजोर ताकतवर के कदमों तले रौंद दिया जाता था और औरत, वो गोया जीने के हक से भी महरूम थी। इन्हीं तारीक लम्हों में मक्का की घाटियों से एक ऐसी सदा बुलंद हुई जिसने दुनिया के निजाम को हिलाकर रख दिया। वो सदा थी नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को इज्जत दी, कमजोर को ताकत दी और बताया कि सब इंसान बराबर हैं, न कोई काला, न गोरा, न अरबी, न अजमी। लेकिन हक की आवाज जब बुलंद होती है तो बातिल बेचैन हो जाता है। कुरैश के सरदार, जो नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार और ताकत के निशे में थे, वो इस नई दावत से लरजने लगे और फिर जुल्म की चुकी चलनी शुरू हुई। इस्लाम लाने वालों पर मजालिम ढाए गए। किसी को गर्म रेत पर लटाया गया, किसी को कोड़ों से पीटा गया, किसी को शहीद कर दिया गया। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इजाजत दी, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन। तर्जुमा, और उनसे लड़ो यहां तक कि फितने का खात्मा हो जाए। ये इजाजत एक दिफाई जंग की थी, जंग जुल्म के खिलाफ, जंग अदल के क़याम के लिए। लेकिन अगर अदल के लिए जंग लड़नी हो तो ऐसी तलवार चाहिए जो सिर्फ दुश्मन के जिस्म पर नहीं बल्कि बातिल के गुरूर पर कारी ज़रब लगाए। ऐसी तलवार जो फतह के निशे में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में लड़े। ऐसी तलवार जो हक के लिए झुके और कभी बातिल के सामने न झुके। ये तलवार कौन था? ये तलवार था हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु, वो जिन्होंने दुश्मन के सामने कभी पेट नहीं फेरी, जिनकी उंगली के इशारे पर हजारों तलवारें हरकत में आती थीं, जिन्हें नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्नहु सैफुन मिन सुयूफिल्लाह। तर्जुमा, बेशक वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। और यूं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु तारीख में हमेशा के लिए सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहलाए। ये सिर्फ तमहीद थी। अब हम चलेंगे उन मैदानों की तरफ जहां रेत खून से सरक हुई, जहां बातिल की कमर टूटी और जहां अल्लाह की तलवार ने तारीख के धारे को बदल दिया। रात की खामोशी हो या दिन का शोर, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपनी पैदाइश ही से तारीख को बदलने के लिए आती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु। उनका नाम सुनते ही एक तस्वीर जहन में अभरती है। घोड़े की पीठ पर बैठा, फौलादी ज़रा पहने एक सिपा सालार, आंखों में चमक, चेहरे पर शजाअत और दिल में सिर्फ अल्लाह की रिजा का जज्बा। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के पीछे एक तवील सफर था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु क़बीला बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखते थे, जो कुरैश के सबसे ताकतवर, मालदार और जंगी महारत में मशहूर कबीलों में शुमार होता था। उनके वालिद थे वलीद बिन मुगीरा, जो मक्का के बड़े सरदारों में शामिल थे और दौलत व फख्र में सबसे आगे थे। वलीद बिन मुगीरा वही शख्स था जिसने नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठे इल्जामात लगाए और कुरान को जादू कहा। लेकिन उनका बेटा खालिद तकदीर में कुछ और ही लिखवा कर आया था। हजरत खालिद रदी अल्लाहु अन्हु का बचपन कुरैश के सरदारों की शान व शौकत में गुजरा, लेकिन वो नरमी, आराम और कमजोरी की गोद में परवान नहीं चढ़े। उनकी तरबियत सख्ती तरबियती मैदान और जंगी मशकों के साथ हुई। घड़सवारी, नीजाबाजी, शमशीर जनी, तीरंदाजी, ये सब उनके रोजमर्रा के मशागिल थे। खालिद रजी अल्लाहु अन्हु को बचपन ही से हिकमत, हकमरानी और मैदानी जंग का शऊर दिया गया। जब नौजवान हुए तो उनकी कामत, शजाअत और जहानत कुरैश के दीगर नौजवानों से मुमताज थी। खालिद रजी अल्लाहु अन्हु की फितरत में सिपा सालारी थी। वो सिर्फ लड़ने वाले न थे बल्कि सोचकर, मंसूबा बंदी करके और हिकमती अमली से दुश्मन को मात देते थे। उनका जहन जैसे नक्शा बनाता था कि कौन सी फौज कहां से आए, कौन सा पहाड़ी रास्ता चुना जाए, दुश्मन को कहां घिर कर खत्म किया जाए। यही वजह है कि वो रोमियों, फारसियों और मुर्तदों के खिलाफ हर जंग में कामयाब रहे। इस्लाम के इब्तिदाई सालों में हजरत खालिद रदी अल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों के खिलाफ कई महमात में हिस्सा लिया। वो गज़वे उहद में कुरैश की फौज के एक दस्ते के सालार थे। इन्हीं की जंगी हिकमती अमली की वजह से मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा और बहुत से सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम शहीद हुए। लेकिन कुदरत ने दिल में नूर का बीज बो दिया था, इस्लाम की सदाकत, नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और मुसलमानों का इस्तिकामत भरा किरदार आहिस्ता आहिस्ता खालिद रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में घर करने लगा। वो सोचते, मुझ जैसा बहादुर और ज़हीन इंसान आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा है। और फिर वो लम्हा आया जब खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना की गलियों में जब नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उन पर पड़ी
تو چہرے پر مسکراہٹ اور زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد آنے میں دیر کر دی، لیکن اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، دل کی گہرائیوں سے اور توبہ کے آنسوؤں کے ساتھ۔ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لخالد ما اسلف فی سبیلک۔ ترجمہ: اے اللہ، خالد کے وہ تمام گناہ معاف فرما دے جو اس نے تیری راہ میں آنے سے پہلے کیے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ وہ خالد نہیں تھے جو قریش کا سپہ سالار تھا، اب وہ اللہ کی تلوار بننے جا رہا تھا، اب وہ دشمنان اسلام کی کمر توڑنے والا بننے جا رہا تھا۔ سال تھا 8 ہجری، تقریباً 629 عیسوی۔ اسلامی ریاست مدینہ سے چند سو میل دور، جو رقبے آج کے اردن میں ہیں، ایک ایسا حادثہ رونما ہوا جس نے اسلامی فوج کو ایک عظیم آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ نجران کے لوگوں میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا، لیکن جب رومی سرحدی حکمرانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے وفد کو قید میں ڈال دیا اور سخت شکنجیاں دیں۔ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مظلوموں کے دفاع کا فیصلہ کیا۔ ہدف تھا عدل کی بحالی اور مسلمانوں کے بھائیوں کی عزت کا تحفظ۔ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رہنماؤں کو اس سپاہ کی قیادت سونپی۔ 1. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، قریبی صحابی اور آزاد کئے گئے غلام۔ 2. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، چاہنے والے تیر جنت کے لقب سے مشہور۔ 3. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، کمانداری میں ماہر۔ یہ تینوں کمانڈرز اپنے اپنے دستے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مجموعی تعداد تقریباً 7000 مجاہدین تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ بڑھا اور قدرت نے ایسے ہلچل میں رکھا کہ رومیوں نے سینکڑوں گھڑ سواروں کے ساتھ تال میل کیا۔ لڑائی شروع ہوئی، مگر دشمن کی تعداد مسلم فوج سے کئی گنا زیادہ تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پہلی جھٹپٹ بھاری دشمن کو منتشر کیا، لیکن شدید زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں اتر کر غازی بنے، لیکن وہ بھی شہادت پا گئے۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے دستور کے مطابق تیسرا سلسلہ سنبھالا، مگر وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہوئے۔ صحابہ کرام کے اس عظیم سلسلے کے بعد مسلمان دلگیر اور پرسوز ہو گئے۔ 7000 کی فوج ایک دم سے 3000 سے بھی کم رہ گئی۔ دشمن سخت دباؤ ڈال رہا تھا، اگر کوئی رہنما باقی نہ ہوتا تو شکست یقینی تھی۔ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی توقع کرو جو تمہاری قیادت کرے گا، اور پھر میدان میں قدم رکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ آپ نے اپنی گھڑی تلوار نکالی، تلوار پر اعراب کے ساتھ کندھا تھا، سیف اللہ۔ آپ نے فوراً فوج کو صحیح قطار میں لگایا، دشمن کو الٹی سمت میں گمراہ کیا اور قصداً عاقب نوازی کا حربہ اختیار کیا۔ ایک ایسی حکمت عملی جسے آج تدریجی پیچھے ہٹنا اسٹریٹجک withdrawal کہتے ہیں۔ پچھلے سپہ سالاروں کی شہادت کا غم دلوں میں تھا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی بہادری دکھائی کہ دشمن گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، فتنہ ٹل گیا اور مسلمان بازگشت میں مدینہ پہنچے۔ تجاوزی نہیں، بلکہ ایک عزت افزا فتح کے نام پر۔ یہ پہلی جنگ تھی جہاں اللہ کی تلوار نے حقیقی معنوں میں تلوار نکالی۔ نہ صرف جسمانی دشمن، بلکہ دلوں کے شکوک و شبہات پر بھی کاری ضرب لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام صرف خارجی دشمنوں سے نہیں، بلکہ اندرونی فتنوں سے بھی دوچار ہو چکا تھا۔ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے جزیرہ عرب میں ایک زلزلہ آ چکا تھا۔ ارتداد، بغاوت اور جھوٹے مدعیان نبوت کی یلغار، اور ان میں سب سے خطرناک تھا مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ یمامہ موجودہ سعودی عرب کے مشرقی حصے کا رہنے والا تھا، جو بنی حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ سادہ لوح دیہاتیوں کو فریب دیتا، جادوگری، شاعری اور جھوٹی وحی سے متاثر کرتا اور کہتا محمد کا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے قبیلے کے لیے۔ فتنہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ ہزاروں لوگ اس کے پیچھے ہو گئے اور اسلامی ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر لا دین مع الکذب، اللہ سب سے بڑا ہے، جھوٹ کے ساتھ دین نہیں چل سکتا، اور ایک فیصلہ کن جنگ کا حکم دیا جسے تاریخ میں جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ آپ کے لشکر میں شامل تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بھائی۔ مدینہ سے روانہ ہونے والا لشکر حق کا قافلہ تھا، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس قافلے کے سربراہ۔ جنگ یمامہ کا میدان تنگ، دشمن گھنے باغات میں چھپا،
اور مسلمان کھلے میدان میں۔ ابتدا میں مسلمانوں پر شدید دباؤ آیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً صفیں از سرنو ترتیب دی، پرچم بلند کیا، حوصلہ بڑھایا، قرآن کے حافظوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اعلان کیا، جنگ ان کے لیے ہے جو آج پیچھے نہ ہٹے۔ جنگ اتنی سخت تھی کہ سینکڑوں حفاظ قرآن شہید ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ جنہیں نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا امین فرمایا تھا، وہ بھی جان کا نذرانہ دے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی، مسیلمہ کے قلعہ نما باغ کو گھیر لیا، جسے حدیقت الموت، موت کا باغ کہا جاتا ہے۔ آخر کار حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا اور بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گئے تھے، نے اپنے نیزے سے مسیلمہ کو واصل جہنم کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی، فتنہ دب گیا، لیکن میدان شہداء سے بھر چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں فتح دی، لیکن قرآن کے حاملین ہمارے درمیان کم ہو گئے۔ اسی جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز دی کہ قرآن کو باقاعدہ تحریری شکل میں جمع کر لیا جائے۔ اسلام اب جزیرہ عرب کی سرحدوں سے نکل چکا تھا، باطل کی دیواریں لرز رہی تھیں، اور اب وقت آ چکا تھا کہ اللہ کا دین قیصر روم جیسے جابر بادشاہوں کے ایوانوں تک پہنچے۔ مدینہ سے دمشق تک اور یرموک کے میدان سے بیت المقدس تک ہر جانب صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف اللہ، قیصر روم، جسے تاریخ میں ہراکلیوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ بازنطینی سلطنت کا حکمران تھا، جس کے پاس ہزاروں کی فوج، قلعے، گھوڑے اور لاتعداد وسائل تھے۔ جب اس نے سنا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ کیے ہیں، تو وہ ہنسا اور بولا، یہ عرب ریت کے لوگ میری سلطنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ ریت کے یہی لوگ ایمان کے فولاد سے بنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 مختلف کمانڈرز کو شام کی طرف روانہ کیا۔ 1 حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، 2 حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، 3 حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، 4 حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ لیکن رومی فوج کی شدت دیکھ کر خلیفہ نے ایک فیصلہ کن اقدام کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عراق سے شام کی طرف بڑھیں اور تمام لشکروں کی قیادت سنبھالیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عراق سے شام تک کا سفر 9 دنوں میں مکمل کیا، وہ بھی ایسے راستے سے جو قافلوں کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا، صحرائے شام، ڈیزرٹ آف سویڈا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے اونٹوں کے جسم چاک کیے تاکہ پانی محفوظ کر سکیں، ایسی قربانی جو صرف وہی دیتا ہے جو اپنے رب سے وعدہ نبھانا جانتا ہو۔ یرموک کا میدان اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم جنگوں میں شمار ہوتا ہے۔ رومی فوج تقریباً 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 40,000 تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے صف بندی کی، نقشے بنائے، چھوٹے چھوٹے دستے بنائے اور عورتوں کو بھی حوصلہ افزائی میں شامل کیا۔ چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ڈالا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے دستے کو پیچھے سے لا کر دشمن کی پشت پر حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تلواریں بجلی بن کر گریں۔ دشمن کے دل لرز گئے۔ رومی سپہ سالار جارج نے خود کو شکست خوردہ پایا اور جنگ کے دوران ہی اسلام قبول کر لیا۔ یرموک کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دمشق کا رخ کیا، رومیوں کا مضبوط قلعہ اور مرکزی شہر کے دروازے مضبوط تھے، لیکن تدبیر کی تلوار ان دیواروں سے بھی زیادہ تیز تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک طرف سے حملہ کیا اور دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نرمی سے صلح کی کوشش کی۔ شہر 2 اطراف سے اسلام کے زیر سایہ آیا۔ جب ہرقل کو خبر ملی کہ دمشق، یرموک اور اردن ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو اس نے افسوس سے کہا، الوداع شام، تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں، اور وہ اپنی سلطنت چھوڑ کر قسطنطنیہ، استنبول کی طرف روانہ ہو گیا۔ فتح کے بعد مال غنیمت جمع ہوا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ان فتوحات کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے لڑا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ آپ نے باطل کا غرور توڑا، لیکن دل میں غرور نہیں آنے دیا۔ اسلام صرف روم تک محدود نہ تھا، اب اس کا سامنا ایک اور قدیم، طاقتور اور مغرور سلطنت سے ہونے والا تھا، ساسانی سلطنت، جو کہ فارس، ایران کی مجوسی حکومت تھی۔ یہ وہ سلطنت تھی جس کا دارالحکومت مدائن اور بادشاہ یزدگرد سوم تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو آگ کی پوجا کرتی اور اپنے ظلم و جبر سے کمزور اقوام کو رونڈ دیتی۔ ساسانی سلطنت کا سپہ سالار رستم فرخزاد تھا، جس کے پاس لاکھوں کی فوج، ہاتھیوں کے لشکر، سونے اور جواہرات سے سجی زریں اور غرور سے بھرے دل۔
جب اسے بتایا گیا کہ عرب کی ایک نئی قوم اسلام کا پرچم لے کر چلی آ رہی ہے تو اس نے کہا لگایا اور بولا، ریت سے آئے یہ فقیر لوگ ہمیں فتح کریں گے؟ ہم نے کیسر کو جھکایا ہے۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ ریت کے لوگ ایمان سے لیس ہیں۔ جب ساسانیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ بڑھا تو خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو عراق کی طرف بھیجا۔ قیادت سونپی گئی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تربیت یافتہ ہر سپاہی اب ایمان، بہادری اور حکمت کا پکڑ تھا۔ جنگ قادسیہ سنہ 14 ہجری 636 عیسوی کو لڑی گئی اور اس میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ براہ راست شریک نہ تھے، مگر ان کی جنگی حکمت عملی، ان کی تربیت اور ان کا روحانی اثر ہر سپاہی کے دل میں زندہ تھا۔ یہ جنگ 4 دن تک جاری رہی۔ پہلے دن ساسانی ہاتھیوں نے اسلامی صفوں کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان کے پاؤں زخمی کر کے انہیں پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے دن مسلمانوں نے رات کو جنگ لڑی، جسے لیلۃ الحریر، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی رات کہا جاتا ہے۔ تیسرے دن رستم نے آخری حملہ کیا، لیکن ایک بہادر صحابی نے اسے دریا میں گرا کر ہلاک کر دیا۔ جب رستم مارا گیا تو ساسانیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسلامی لشکر مدائن میں داخل ہوا، وہی مدائن جسے کسرا بادشاہ فارس نے بنوایا تھا۔ مسلمانوں کو وہاں دنیا کی وہ دولت ملی جو کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی، مگر کسی نے اس سونے چاندی کو سینے سے نہیں لگایا بلکہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے جب اسے مدینے میں اطلاع ملی۔ وہ بولے، اے اللہ، تو نے اپنے بندوں کو دنیا کی آزمائش دی اور انہوں نے تیری رضا کو دنیا پر ترجیح دی۔ ایران میں جو آگ 1000 سالوں سے جل رہی تھی، جو مجوسی پہنچتے تھے، وہ قادسیہ کی فتح کے بعد بجھ گئی۔ اسلام کے نور نے ایران کو روشن کیا اور ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگرچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شریک نہ تھے، مگر ان کی تلوار، ان کی تربیت اور ان کے نقش قدم ہر جنگجو کے دل و دماغ میں زندہ تھے۔ جنگ قادسیہ ان کی چھوڑی ہوئی حکمت عملیوں کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ فتح پہ فتح، ایک ایسی شمشیر جو صرف دشمن کے غرور کو کاٹتی تھی، ایک ایسا سپہ سالار جس کے مقابل آتے ہی قومیں لرزنے لگتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دن ایسا حکم آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیا کوئی غلطی ہوئی تھی؟ کیا وہ کسی سازش کا شکار ہوئے یا اس کے پیچھے ایک بصیرت افروز حکمت تھی؟ آئیے اس نازک اور جذباتی باب پر نظر ڈالتے ہیں۔ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک خط کے ذریعے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب اسلامی لشکر شام اور روم کے محاذ پر مصروف تھا۔ بظاہر یہ فیصلہ حیران کن تھا، کیونکہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ تو ہر جنگ میں فتح لا رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ فتح کو خالد کی طرف منسوب نہ کرنے لگیں، حالانکہ فتح صرف اللہ دیتا ہے۔ یہ نہ تو حسد تھا، نہ سازش، بلکہ ایک خالص تربیتی اصول تھا کہ لوگوں کا تعلق بندے سے نہیں بلکہ رب سے ہو۔ جس شخص نے میدانوں میں دشمن کو پامال کیا، جسے اللہ کی تلوار کہا گیا، جب اسے معزولی کی خبر ملی تو نہ کوئی غصہ، نہ شکایت، نہ احتجاج، بلکہ صرف ایک جملہ کہا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، عمر کے لیے نہیں۔ کیا ایمان کا یہ معیار ہم نے آج دیکھا ہے، جہاں عہدہ چھن جانے پر بھی دل میں رتی برابر کینہ نہ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی اور ایک عام سپاہی کی طرح جنگ میں شریک رہے۔ کئی جگہ ایسے مواقع آئے جہاں ان کی قیادت درکار تھی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے تاکہ مت میں اتحاد قائم رہے۔ جب لوگوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ عہدہ واپس لینا چاہیے، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ راضی ہے تو مجھے کسی عہدے کی پرواہ نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی ہمیں اخلاص، اطاعت اور اللہ پر توکل کا وہ عظیم درس دیتی ہے جسے ہم نے شاید بھلا دیا ہے۔ دنیا عہدوں، عناوین اور شہرت کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن سیف اللہ دنیا سے بے نیاز ہو کر رب کی رضا کا طالب بن گیا۔ جس شخص نے میدان جنگ میں دشمن کے دل دہلا دیے، جس نے پوری زندگی نیزے، تلوار اور گھوڑے کے ساتھ گزاری، جس کی پہچان ہی فتح تھی، آج وہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شہید نہ ہوئے بلکہ بستر پر پڑے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو خود حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ زندگی بھر شہادت کی تمنا رکھنے والا جب تکیے پر سر رکھے موت کا منتظر ہو۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آخری ایام میں اپنے جسم کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری جسم پر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن افسوس، میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے بکری مر جاتی ہے۔ یہ الفاظ کسی کمزور انسان کے نہیں بلکہ اس مجاہد کے تھے
जो हर जंग के मंजर का हीरो था। शहादत का मकाम बहुत बुलंद है और हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसके सबसे बड़े तलबगार थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें सैफ अल्लाह बनाया था और अल्लाह की तलवार शहीद नहीं होती, न्याम में रखी जाती है। इसीलिए उन्हें मैदान से हटाकर बस्तर पर मुंतकिल किया गया, क्योंकि अल्लाह की तलवार अपने वक्त पर काम मुकम्मल कर चुकी थी। अपने आखिरी वक्त में हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार, घोड़ा और ज़रा को अल्लाह के रास्ते में वक़फ कर दिया। उन्होंने दुनिया की कोई चीज़ नहीं छोड़ी, न माल, न खजाना, न जायदाद, और फरमाया, मैंने अल्लाह के दीन के लिए जंग की, न किसी अहदे के लिए, न माल के लिए और न शहरत के लिए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की तदफीन हिम्स शाम के मकाम पर हुई। जब लोगों ने उनकी कब्र देखी तो सजदे में गिर पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि ये वही शख्स है जिसके हाथों लाखों काफिर हलाक हुए, लेकिन कभी तकब्बुर न आया। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु की मौत हमारे लिए सबक का मकाम है। दुनिया की कामयाबियां दायमी नहीं होते, असल इज्जत इखलास में है, और शहादत सिर्फ नेज़े से नहीं बल्कि नीयत से हासिल होती है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान, कुर्बानी, अखलास और इताअत का वो सबक है जिसे पढ़कर दिल कांप जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। ये वो शख्सियत थे जो दुनियावी माल व दौलत से बेनियाज मगर अल्लाह के दीन के लिए हर लम्हा तैयार थे। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कभी किसी जंग में शहरत या इक़्तिदार के लिए हिस्सा नहीं लिया। इनका हर कदम, हर वार और हर हिकमत अमली सर्फ और सर्फ अल्लाह की रिजा के लिए थी। जो काम भी करो सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करो। जिस लम्हे नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया, तो हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस्लामी लश्कर के ताबा कर दिया। अगरचा वो बहुत बड़े जर्नील थे, लेकिन कभी हुक्मदूली न की। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर मोमिन की जिंदगी का मरकज होनी चाहिए, फतह हो या शिकस्त, अहदा हो या माजूली। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु की जबान पर सिर्फ एक जुमला होता, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूं, न कि किसी अहदे के लिए। यही वो इस्तिकामत है जिसने उन्हें तारीख का अमर मुजाहिद बना दिया। आज के दौर में हम माल व दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूरी जिंदगी में दुनियावी चीजों की परवाह न की। मरने के बाद उनके घर में न सोना था, न चांदी, न कोई खजाना। हकीकी खजाना ईमान, किरदार और अल्लाह की रिजा है। आज जब मुसलमान बिखरे हुए हैं, अम्मत फ़िरकों में तकसीम है और दुश्मन हम पर मुसल्लत है, तब हमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी को नक्शा राह बनाना होगा। इत्तेहाद की फजा पैदा करना होगी, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा। दुनिया के खौफ से निकलकर दीन की सरबुलंदी का अज़्म करना होगा। हर वो शख्स जो इखलास, ईमान, कुर्बानी और तकवा को अपनाता है, वह अल्लाह के दीन का सिपाही बन सकता है। हम में से हर शख्स अपने अपने मैदान में सैफ अल्लाह बन सकता है, अगर नीयत साफ हो और दिल में अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह हमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जैसे ईमान, हौसले, कुर्बानी और इखलास से भरपूर मुजाहिदीन की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।